بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورۃ قریش۔ سب سے پہلے اس سورت کا نام ہے سورۃ قریش۔ قریش سورت کا نام کیسا رکھا گیا ہے؟ جیسا کہ مفسرین کے بعد جو مشہور قاعدہ ہے، پہلی آیت میں کوئی مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر مفسرین سورت کا نام رکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں لإیلاف قریش ہے، سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ قریش۔ اس سورت کا دوسرا جو نام ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد جو مصحف تھا اس میں کیا لکھا تھا؟ اس سورت کا نام سورۃ لإیلاف قریش۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد جو قرآن تھا، ان کے بعد جو مصحف تھا، اس میں لکھا تھا کہ سورۃ لإیلاف قریش۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے، یہ سورت کا نام ہو گیا۔ اس کے بعد قریش یہ قبیلے کا نام ہے، ایک قبیلہ جو ہے نا اس کا نام ہے قریش۔ قرآن میں صرف ایک سورت ہے جو قبیلے کے نام سے، ایک ہے قریش۔ یہ قبیلے والے کو قریش بولتے ہیں، جیسا کہ بولتے ہیں کہ وہ قبیلے والے کو قریش، وہ خاندان والے کا نام قریش ہے، اس طرح وہ قبیلے والے کا نام جو ہے نا قریش تھا۔ اب یہ قریش یہ سعودی عرب میں بڑا عظیم خاندان مانا جاتا تھا، بڑا عظیم خاندان مانا جاتا قریش، کیونکہ وہی لوگ جو ہے نا مکے کی حفاظت کرتے تھے، مکے پورا انہی کے انڈر میں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا قریش کے خاندان سے ہیں۔ اور قریش جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، انہی سے جو ہے نا نسل چلتا ہے، انہی سے جو آتی ہیں ان کو بولتے ہیں کہ قریش۔ اس طرح قریش کے جو بڑے تھے النضر، نون ضاد را، النضر بن کنانہ، اس کے خاندان سے جو لوگ آئے ان کو تمام کو قریش بولیں گے، ان کے خاندان سے جو لوگ آئے ان تمام کو قریش بولیں گے۔ ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن نضر، اور وہی النضر بن کنانہ کے خاندان سے جو لوگ آئے ان تمام کو قریش بولتے ہیں۔ تو وہی جو ہے نا یہ قریش جو ہے نا انہی کے قبیلے والے جو لوگ تھے، نضر بن حارث کے جو اولاد ہیں تمام کو جو ہے نا قریش بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا قریش خاندان سے تھے۔ چلیے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، یہاں سمجھنے کے لیے لإیلاف قریش لام الگ ہے، لإیلاف اگر پہلی لإیلاف قریش، اگر آپ نا لام فرسٹ رکھیے، لی میں لام نکال دیجئے، کیا بچ گیا؟ ایلاف، پھر قریش۔ ایسا سب سے پہلے لإیلاف قریش ترجمہ سمجھنے کے لیے، لام جو ہے نا اس کا دو معنی ہے، لام جو ہے نا اس کا دو معنی ہے، ایک ہے کہ لإیلاف قریش، ہمیں ملا کے پڑھتے ہیں لإیلاف قریش، اصل میں لإیلاف قریش۔ لام کا سب سے پہلا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے، اس وجہ سے ایک لام کا ایک معنی جو ہے نا اس وجہ سے، ایلاف کا مطلب ملانا، آپس میں محبت پیدا کرنا۔ کن کے درمیان اللہ نے محبت پیدا کیا؟ قریش کے درمیان، قریش قبیلے والے، قریش کے جو خاندان والے ہیں آپس میں، ان لوگوں کے درمیان اللہ نے محبت کو پیدا کر دیا۔ اس وجہ سے ایلاف محبت پیدا کیا، یعنی کہ آپس میں ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ کن کے دلوں کو؟ قریش قبیلے والوں کے دلوں کو، قریش خاندان والوں کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا۔ کیا مطلب ہے لام کا معنی؟ اس وجہ سے آپ دیکھیے اس سے پہلے والی جو صورت ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سورہ فیل میں، سورہ فیل کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جب وہ پرندہ لا کے جو ہے نا ان کے اوپر جب جو لوگ حملہ کرنے کے لیے آ کر تھے مکہ کو، ان کے
اوپر جو ہے نا پرندہ پتھر پھینکتا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا تمام لوگ مر گئے. ان کی باڈی کیسے ہو گئی تھی؟ فجعلہم کعصف مأکول، گویا کہ جو ہے نا ایک پتا کو کیڑا کھانے کے بعد وہ پتا کس طرح ادھر ادھر ہو جائے، بڑا پتا ہے، کیڑا کھاتا ہے اسے، کھانے سے وہ پتا ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، اس طرح ان کی باڈی جو ہے نا ادھر ادھر بکھر گئی تھی. فجعلہم کعصف مأکول. اس طرح اللہ نے جو لوگ حملہ کرنے کے آئے تھے مکے کو، کعبۃ اللہ کو حملہ کرنے کے لیے آ کر ان باڈی کو اللہ نے اس طرح جو ہے نا تتر بتر کر دیا. کس کے لیے کیا؟ لِإِيلَا، تاکہ ایلاف جو ہے نا محبت پیدا ہو جائے کن کے درمیان؟ قریش کے درمیان، تاکہ قریش کے درمیان محبت پیدا. قریش کہاں رہتے تھے؟ مکے میں رہتے تھے. تو ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ جو ہے نا، جیسا کہ معلوم ہے کہ قبیلہ ہوتا، یہ ہمارا قبیلہ، یہ ہمارا، آپس میں بہت زیادہ جو ہے نا جنگ ہوتا تھا، نفرت ہوتا تھا. اصحاب الفیل کا جب واقعہ پیش آیا، اللہ نے اصحاب الفیل والوں کو جو ہے نا برباد کر دیا. مکہ اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی. کیوں؟ لِإِيلَا، تاکہ، لام کا ایک معنی تاکہ ایلاف محبت پیدا ہو جائے قریش کے درمیان، یعنی کہ جو آپس میں لڑتے تھے مکے میں رکھ کر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے وجہ سے، یعنی کہ مکے کی تعظیم کی وجہ سے ہم نے اصحاب الفیل والوں کو برباد کر دیا. کیوں؟ تاکہ ایلاف محبت پیدا ہو جائے قریش قبیلوں کے درمیان، قریش خاندان والے آپس میں محبت سے رہیں. لی کا ایک معنی تاکہ، اس وجہ سے اللہ نے اصحاب الفیل کو برباد کیا تاکہ ایلاف محبت پیدا ہو جائے کن کے درمیان؟ قریش کے درمیان. لام کا ایک معنی اس وجہ سے. لام کا ایک اور جو معنی ہے، لام کا ایک اور جو معنی تعجب کے معنی میں، تعجب، یعنی کہ ایلاف کا معنی نعمت، یعنی کہ اللہ لی تعجب کرتے. لی کا ایک معنی تعجب ہے، ایلاف میری نعمت پر، قریش پر. اللہ نے قریش پر جو نعمتیں کی تھی، کیا نعمتیں کی تھی؟ اللہ نے ان کو کھلایا پلایا اور کعبۃ اللہ جیسے عظیم بستی میں اللہ ان کو رکایا. اس تمام نعمت کے باوجود بھی قریش والے کس کی عبادت کرتے تھے؟ بت کی عبادت کرتے تھے. لِإِيلَافِ قریش، لی کا مطلب تعجب کے لیے، تعجب سے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تعجب ہے، ایلاف ہم نے نعمتیں دی قریش کو، اس کے باوجود بھی وہ کس کی عبادت کرتی؟ بت کی عبادت کرتی. یعنی کہ یہاں سمجھنے کے لیے اگر آپ اس طرح لکھ لیں گے تو آسان ہے. لی ایلاف قریش، لی کا ایک معنی تاکہ، اس وجہ سے، یعنی کہ اصحاب الفیل کو اللہ نے کیوں برباد کیا؟ لی تاکہ ایلاف محبت پیدا ہو کس کے درمیان؟ قریش کے درمیان، کیونکہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے. اللہ نے اصحاب الفیل والوں کو مکے سے بھگا دیا تاکہ جو ہے نا قریش قبیلے میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے. ایک اور جو معنی ہے لیل کا، لام کا تعجب کے معنی میں، تعجب ہے لی ایلاف، ایلاف کا مطلب نعمت. دوسرا جو معنی ہے قریش، کس پر؟ قریش پر. تعجب ہے اللہ نے قریش پر نعمتیں دی، مکے میں ان کو رکایا، کھانا پانی دیا، اس کے باوجود بھی وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بت کی عبادت کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ بت کی عبادت کرتے ہیں. یہاں جو دو معنی جو ہے نا مشہور ہے. اس کے بعد لِإِيلَافِ قریش، اگر کوئی ایک معنی جو آسان ہے، جیسا کہ پہلا جو آسان ہے، تاکہ اصحاب الفیل کو اللہ نے کیوں برباد کیا؟ لی تاکہ ایلاف محبت پیدا ہو جائے کن کے درمیان؟ قریش کے درمیان. اس وجہ سے اللہ نے اصحاب الفیل، یعنی کہ اس سے پہلے تھے کہ وہ لوگ جو ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، نفرت تھی آپس میں قبیلے کے درمیان، خاندان کے درمیان. جب اللہ نے اصحاب الفیل کو مار کر وہاں سے بھگا دیا، ان کو برباد کر دیا، اس کے بعد قریش آپس میں محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ ملتے تھے، کیونکہ اللہ نے ہماری بستی کی حفاظت کی ہے. اس وجہ سے کے بعد قریش جو ہے نا آپس میں دشمنی چھوڑ کر جو ہے نا محبت سے رہا کرتے تھے. قریش جیسا کہ معلوم ہے کہ قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کے بڑے کون ہیں؟ النضر بن حارث. ان کے اولاد میں سے جو لوگ ہی تمام لوگوں کو قریش بولیں گے. قریش، ہمارے نبی کا خاندان بھی قریش سے ہے. کیا قریش کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے قریش کا معنی کیا ہے؟ قریش کا ایک معنی بولتے ہیں کہ پیسے کو بولتے ہیں، بزنس کو بولتے ہیں. قریش کا ایک معنی بزنس، یعنی کہ قریش قبیلہ جو ہے نا بزنس کرتے تھے بہت زیادہ. وہ لوگ، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا. قریش قبیلے والوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، اس وجہ سے قریش کو قریش کہا جاتا ہے. ہمارے نبی کے جو خاندان والے تھے مطلب بہت زیادہ بزنس کرتے تھے وہ لوگ. قریش قبیلے والے، قریش خاندان والے بہت زیادہ بزنس کرتے تھے. قریش کا ایک معنی بزنس. ایک اور قریش وہی لوگ جو ہے نا سردار تھے مکے کے، جیسے کہ عبد المطلب جو ہے نا بڑے تھے مکے کے. دیکھیے وہی ایک اور جو قریش جو ہے نا سردار کے معنی میں، کیونکہ قریش کا ایک معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مچھلی ہے جو سمندر میں سب سے بڑا مچھلی ہے، سب سے طاقتور مچھلی ہے، وہ مچھلی کا نام قریش ہے. وہ مچھلی جو ہے نا تمام مچھلی کو کھاتا ہے، لیکن اس مچھلی کو کوئی نہیں کھاتا ہے کیونکہ وہ اتنا طاقتور ہے. قریش ایک مچھلی کا نام ہے جو سب سے طاقتور ہے، اس کا جسم بھی سب سے بڑا ہے
اور وہ دوسرے مچھیوں کو کھاتا ہے لیکن کوئی مچھی اس قریش مچھی کو نہیں کھاتا ہے. یعنی کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قریش ایک مچھی کا نام ہے جو تمام مچھیوں کا سردار ہے. اس طرح قریش جو قبیلہ جو مکہ میں رہتا تھا وہ تمام قبیلوں کے سردار رہتے تھے, تمام قبیلوں کے بڑے قریش مانے جاتے تھے. تو اس وجہ سے ہمارے نبی کو بھی اللہ نے قریش قبیلے سے جو ہے نا اللہ نے بھیجا ہے, انہی کے خاندان انہی کی نسل میں سے اللہ نے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بھیجا تھا. یہاں قریش کا معنی ہو گیا کہ بزنس کے معنی میں. قریش کا ایک اور معنی سمندر کا سب سے بڑا مچھی جو سب سے طاقتور ہے, اور تمام اسی طرح قریش جو قبیلہ تھا مکے میں وہ سب سے طاقتور تھا کیونکہ پیسہ بھی تھا, قوت بھی تھے, علم بھی تھا سب ان کے پاس, اس وجہ سے سب سے طاقتور مانے جاتے تھے. یہ دو معنی ہے قریش. وہی اللہ نے فرمایا کہ لإیلاف قریش. سب سے پہلی نعمت اللہ نے کیا کی تھی, یعنی کہ آپ دیکھیں گے اس سے پہلی والی جو سورت ہے سورۃ الفیل میں اللہ نے کیا بتایا کہ یہ ابرہہ اپنے 60,000 لوگوں کو لے کر کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا, اللہ نے ان کو جو ہے نا ہلاک کر دیا. تو اس سے سب سے پہلے جو نعمت مکے والوں کو ملی وہ ہے کہ لإیلاف قریش. قریش کے خاندان والوں کا دل آپس میں محبت سے بڑھ گیا تھا, یعنی کہ آپس میں مل جلنے لگے. اس واقعے کے بعد وہ آپس میں جو ہے نا مل جل کر خوشی خوشی رہا کرتے تھے. ان کے دلوں کو اللہ نے ملا دیا, سب سے پہلی نعمت. یعنی کہ گویا کہ اصحاب الفیل کے ساتھ جو واقعہ ہوا, یہ واقعہ جو ہے نا مکے والوں پر بڑا اثر ہوا. سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ جو ہے نا قریش کے خاندان والے آپس میں مل گئے. گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں صورت ایک ہی ہے. جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جو قرآن تھا, جو مصحف تھا, اس میں جو ہے نا وجعلہم کعصف مأکول لإیلاف قریش, بیچ میں بسم اللہ نہیں تھا. یعنی کہ ابی بن کعب دونوں صورت کو ایک ہی صورت مانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہی ہے اصحاب الفیل کو جب اللہ نے بھگا دیا تو اس سے سب سے بڑی نعمت کیا ہوئی مکے والوں پر, لإیلاف قریش. قریش کے خاندان والوں کا دل آپس میں مل گیا, کیونکہ اس سے پہلے نفرت, لڑائی جھگڑا کرتے تھے, نفرت کرتے تھے. اس واقعے کے بعد وہ آپس میں مل جل کر رہنے لگے. یہ سب سے پہلا فائدہ ہوا. گویا کہ ابی بن کعب فرماتی ہے کہ دونوں صورت ایک ہی صورت ہے. بلکہ ایک اور روایت ہم کو ملتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں. پہلی رکعت میں سورہ 3 پڑھتے ہیں, وہ 3 اور زیتون. دوسری رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش پڑھتے ہیں. سورہ فیل سورہ قریش پڑھتے ہیں. یعنی کہ گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی دونوں صورت کو ایک ہی صورت سمجھتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا سب سے پہلی نعمت اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ نے جو نعمت دی تھی مکے والوں پر وہ ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ نے ملا دیا, لإیلاف قریش. دوسری نعمت ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. دوسری نعمت اللہ نے یہ دی تھی کہ اس واقعے کے بعد اب دیکھیں کہ ابرہہ کا لشکر آیا, مکہ کو توڑنے کے لیے آیا, لیکن اللہ نے اس کو برباد کر دیا. جب پوری دنیا والے دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا ابرہہ کے لشکر جو ہے نا تتر بتر ہو گیا, برباد ہو گیا, اس کے بعد تمام لوگ مکے والوں سے ڈرنے لگے. مکے والوں سے ڈرنے لگے. اس کے بعد مکے والے جو ہے نا جب مکے والوں سے ڈرنے لگے, یہ مکے میں جو لوگ رہتے تھے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا یمن کی طرف جاتے تھے, فلسطین کی طرف آسانی کے ساتھ چل کر جاتے, اپنی سوار پر سواری ہو کر جاتے تھے, اونٹ پر سوار ہو کے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ واقعے کے بعد تمام لوگوں میں ڈر بیٹھ گیا, یہ مکے والوں کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. دوسری نعمت اللہ نے یہ کی کہ یہ بڑے آسانی کے ساتھ سفر کرتے تھے. اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد مکے والے بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا یمن کو جاتے تھے, فلسطین جاتے تھے, شام کو جاتے تھے. کیونکہ اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا, اگر کوئی مکے سے باہر نکلتا تو وہاں معلوم ہے کہ اس زمانے میں تو کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں تھا, راستے میں چور رہتے تھے. اگر کوئی اونٹ میں جاتا تھا اسے قتل کر کے اس کا اونٹ لے لیتے تھے. اصحاب الفیل کے واقعے سے پہلے مکے والے اگر کوئی مکے سے باہر نکلتے سفر کے لیے, باہر جانے کے لیے, وہاں چور جو ہے نا آپس میں رہتے تھے, وہاں جو ہے نا ان کے اونٹ کو قتل کرتے تھے, ان کے گھوڑوں کو قتل کر کے جو ہے نا وہ کھا لیتے تھے. اس طرح جو ہے نا ان پر ظلم ہوتا تھا. جب اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تو تمام لوگ ڈرنے لگے, دیکھیں مکے والے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد مکے والے اگر سفر کرنے کے لیے یمن کو نکلتے, فلسطین کو نکلتے, تو کوئی چور ان کو چرانے کے لیے آتا, ان کو قتل کرنے کے لیے آتا, یہ مکے والے بولتے تھے کہ نحن اہل الحرم, ہم حرم والے ہیں, ہم مکے میں رہتے ہیں. چور وہاں سے ڈر کر چل جاتا تھا, چور خود کیا وہاں سے ڈر کر چل جاتا تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم دوسری نعمت یہ کیا تم پر ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تم جو ہے نا ٹھنڈی کے موسم میں, گرمی کے موسم میں بڑی آسانی کے ساتھ سفر کرتے تھے, بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا یمن کو جاتے تھے, یہاں وہاں جاتے تھے تم لوگ. یہ دوسری نعمت اللہ نے کی تھی. یہ واقعہ پیش آنے کے بعد تمام لوگ ڈر گئے. اس کے بعد بولے کہ ہم مکے والے کچھ بھی نہیں کریں گے. حتیٰ کہ چور جو ہے نا جب کسی چرانے کے لیے آتا بولتا تھا کہ تم مکے والے ہی, ہاں ہم نہیں کریں گے تم کو, ہم تم کو ظلم نہیں کریں گے. کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اصحاب الفیل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا,
تو اتنا احترام بڑھ گیا، اس وجہ سے وہ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا سفر کرتے تھے مکے والے باہر. ایلافہم یعنی کہ وہ جو ہے نا آنا جانا، ایلاف کا یہاں جو معنی ہے آنا جانا، جیسا کہ ہم لوگ عادی ہو جاتے ہیں سفر کا. بعض لوگ بولتے ہیں یہ بسی سے بستی ہے، ان کو نارمل ہو جاتا ہے جانے کا. ہم یہ بس دیکھیں بنگلور سے تمل ناڈو سے بنگلور، یعنی کہ بعض لوگ جو نا یہاں سے ایک بسی سے دوسری بسی بڑی آسانی کے ساتھ جا کر، کوئی تکلیف نہیں رہتا ان کو کسی دشمن کا کس کا بھی. ایلاف کا یہاں جو معنی ایلافہم، ان کو عادی ہو گیا، عادت بن گئی تھی ان کو، مکے والوں کو عادت بن گئی تھی کس کی؟ رحلہ سفر کی. رحلہ سفر کی، کس سفر کی؟ کب سفر کی؟ فی الشتاء، شتاء مطلب ٹھنڈی میں، ٹھنڈی میں مکے والے سفر کرتے تھے. والصیف اور گرمی میں، یعنی کہ اصحاب الفیل کے واقع ہونے کے بعد مکے والے بڑے آسانی کے ساتھ جو نا ٹھنڈی اور گرمی میں جو ہے نا سفر کرتے تھے. ٹھنڈی میں، شتاء کا مطلب کہاں سفر کرتے تھے؟ ٹھنڈی میں. شتاء کا مطلب ٹھنڈی، کیونکہ مکے میں جب ٹھنڈی ہوتی تھی کنٹرول نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی تھی. آج بھی دیکھیں گے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ مکے والے کہاں جاتے تھے؟ یمن کو جاتے تھے، تاکہ یمن جو ہے نا گرم علاقہ ہے، تاکہ ان کو تھوڑا گرمی ملے. رحلۃ الشتاء. جبکہ یمن جو ہے نا یہ وہ بستی تھی جو ابرہا یمن میں رہا کرتا تھا. یہی ابرہا سے لوگ ڈرتے تھے، جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، مکے والوں پر ظلم کرتا تھا. جب اللہ نے ابرہا کو ہلاک کر دیا، سب مطلب یمن والے تمام جو ہے نا مکے والوں کی بڑی عزت کرتے تھے. اس کے بعد مکہ ابرہا کے لشکر کا ہلاک کرنے کے بعد مکے والے بڑی آسانی کے ساتھ ٹھنڈی کے موسم میں کہاں سفر کرتے تھے؟ یمن کو جاتے تھے. ایک ہوتا کہ ٹھنڈی میں یمن جاتے تھوڑا گرمی رہتا تھا، اور ایک اور ریزن یہ تھا کہ وہاں جو ہے نا جا کے بزنس کرتے تھے، یمن سے جو ہے نا بزنس کرتے تھے. رحلۃ الشتاء والصیف، صیف کا مطلب گرمی. گرمی کے موسم میں یہ جو ہے نا سعودی والے فلسطین جاتے تھے، شام کے علاقے کو جاتے تھے، بڑے آسانی کے ساتھ وہ سفر کرتے تھے. یعنی کہ اس زمانے میں جو ہے نا سفر میں بیچ میں جو ہے نا ظلم ہوتا تھا، قتل ہوتا تھا. اصحاب الفیل کے واقعہ کے بعد چور جو ہے نا خود بخود ڈرتا تھا کہ ہم مکے والوں پر حملہ نہیں کریں گے، ہم قریش والوں پر حملہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اصحاب الفیل کو برباد کر دیا، کہیں اللہ تعالی ہم کو برباد نہ کرے. مطلب یہ ڈر ان کے دل میں رہتا تھا. اللہ نے اس نعمت کی یاد دلاتے ہیں، اے قریش ہم نے تم پر ایک نعمت یہ بھی کی تھی کہ تم جو ہے نا اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا ٹھنڈی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں تم کیا ہے سفر کرتے ہو. اس آیت سے ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ خاص کر اگر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ٹھنڈی زیادہ ہے تو آپ تھوڑی ایسی بستی کو چل جائیے جہاں آپ کو تھوڑا گرمی لگے. اسی طرح آپ کوئی ایسی بستی میں رہتی ہیں جہاں آپ کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، بعض علاقے ہوتی ہیں جہاں بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، تو وہاں سفر کیجیے. جیسے کہ مکے والے جو ہے نا جب ٹھنڈی ہوتی تھی تو یمن کی طرف سفر کرتے تھے رحلۃ الشتاء، تاکہ یمن میں تھوڑا گرمی ان کو مل جائے. اگر گرمی ہوتی تھی صیف میں، صیف کا مطلب گرمی، تو کہاں سفر کرتے تھے؟ فلسطین کو سفر کرتے تھے، وہاں تھوڑی ٹھنڈی لگتی تھی. اس طرح اگر آج کے ماحول میں بھی اگر آپ کہیں رہتے ہیں وہاں گرمی ہے تو ایسی جگہ جائیے جہاں ٹھنڈی ملتی ہے. جہاں آپ رہتی ہیں وہاں ٹھنڈی ہے، ایسی جگہ سفر کیجیے جہاں گرمی ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہی اللہ نے یہاں بتایا. اللہ نے یہاں مکے والوں کو دو نعمت کا ذکر کرتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ نے قریش کے دلوں کو ملا دیا، دوسری آیت میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد تم جو ہے نا آپس میں آسانی سے سفر کرتے تھے، کوئی تم کو چراتا نہیں تھا، کوئی تمہارا مال کو ہڑپ نہیں کرتا تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دو نعمت ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا، پس تم عبادت کرو رب کس کی؟ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا، فا کا مطلب پس، لِيَعْبُدُوا تم عبادت کرو کس کی؟ رب کی. کس کے رب کی؟ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی. ہاذا مطلب یہ البیت گھر، مکہ جو کعبۃ اللہ کا جو رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تم اس کی حفاظت کرو. اللہ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا جو رب ہے قریش والوں سے، کیونکہ قریش والے بت کی عبادت کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، اے قریش تم جو ہے نا اس کعبۃ اللہ کا جو رب ہے تم اس کی عبادت کرو. تو اللہ نے جو ہے نا وہاں نصیحت کی، ہم نے تم پر اتنی نعمتیں کی، سفر آسان کر دیا، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیا، اب تم کیا کرو؟ اس کعبۃ اللہ کے رب کی تم عبادت کرو. کیوں اللہ نے یہ فرمایا کعبۃ اللہ کے رب؟ جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے. خاص اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کا رب کیوں فرمایا؟ کیونکہ مکے والے اس وقت دیکھے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہوا تھا، کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے ابرہا لشکر لے کر آ کرتا، پھر بھی اللہ نے جو ہے نا ابرہا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا. کس نے ہلاک کیا؟ اس کعبۃ اللہ کا رب نے ابرہا کے لشکر کو ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکے والے کافروں سے کہتے ہیں تم بھی کیا کرو؟ اس کعبۃ اللہ کے رب کی حفاظت کرو، اس کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جس طرح اللہ نے اس
کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت کرے گا اگر تم واقعی ایمان لاؤ گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ نے فرمایا کہ اس کعبہ کے رب کی کیا ہے تم عبادت کرو۔ یہاں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے اللہ نے لِإِيلَافِ قریش نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اے قریش ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ دیکھیں عقیدے کا مسئلہ ہے۔ رحلت الشتاء والصیف، پھر اللہ نے مکے والوں سے کہا کہ مکے والے ہم نے ایک اور نعمت تم پر کی تھی، وہ کیا ہے؟ تم آسانی کے ساتھ جو ہے نا ٹھنڈی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں سفر کرتے تھے، کوئی چور کیا ہے تمہارے مال کو ہڑپتا نہیں تھا، کوئی تم کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم مکے والے ہیں۔ ہاں، یہ دو نعمت ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مکے والوں سے کہتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس کعبۃ اللہ کے رب کی تم عبادت کرو۔ اس سے اہل علم نے دعوت کا ایک طریقہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی کافر آپ کو ملتا ہے، آپ سب سے پہلے اسے بولو کہ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، نعمت کا ذکر کرو۔ آپ سب سے پہلے اسے بولے کہ اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، اللہ نے آپ کو گاڑی دی، جو نعمت ہو سکتے، جو نعمت ہوتے، ایک کافر کے سامنے اس کو اللہ نے جو دیا ہے وہ تمام ذکر کرو۔ پھر اسے بولو کہ اس تمام دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ وہی اللہ تعالیٰ قریش جو اس وقت جو ہے نا بت کی عبادت کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہے، یہ تمام نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تم اس کی عبادت کرو، بت کی عبادت نہ کرو۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ کوئی غیر مسلم سے آپ ملتے ہیں، اب سب سے پہلے بولے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کار دیا ہے، گھر دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اب تم کیا کرو؟ یہ تمام نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، بس تم اس کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ عبادت، یہ دعوت کا جو منہج ہے جو اس صورت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الَّذِي، جو اللہ تعالیٰ اطعمہم، آپ کو کھلاتا ہے، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا سکون میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان میں رکھتا ہے، من خوف، ڈر سے۔ سب سے پہلے الذی، جو اطعمہم، اللہ نے مکے والوں سے کہا، ایک اور نعمت کا اللہ یہاں ذکر کرتے ہیں، اے مکے والے، اطعمہم، ہم نے تم کو کھلایا، من جوع، بھوک میں۔ یہاں سب سے پہلے اس کی کئی تفسیر ہے۔ سب سے پہلی تفسیر یہ ہے کہ مکے والوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جیسا کہ معلوم ہے وہاں جو ہے نا کوئی پھل نہیں اگتا ہے، صرف یہ اگتا ہے، بس سمجھیے کہ زیتون ہے یا تو کھجور ہے، بس اس کے علاوہ سیب وغیرہ نہیں اگتا ہے وہاں پر۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو بھوک میں کھلایا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ ابراہیم السلام نے فرمایا کہ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات، اللہ تعالیٰ تو مکے والوں کو رزق سے نواز دے۔ سب سے پہلے یہ ہے نا، جبکہ مکے والوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ نے جو نا مکے والوں کو کھانے کے لیے انتظام کیا۔ دوسری جو تفسیر ہے الذی اطعمہم، اللہ نے تم کو کھلایا من جوع، بھوک میں۔ مکے والے جو ہے نا، یہ جو ہے نا اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آنے سے پہلے مکے والے بہت بھوکے رہا کرتے تھے، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس یہ سسٹم تھا، مفسرین جو عطا رحم اللہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں سفر وغیرہ نہیں کیا، سفر کرنے سے پہلے، یہ سفر کا شروعات کب سے ہوئی؟ اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد۔ اصحاب الفیل کے واقعے سے پہلے مکے والے جو ہے نا اپنے گھر والے، سمجھے کہ خاندان والے پورے رہا کرتے تھے، ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، وہ کیا کرتے تھے؟ سیدھا تھوڑا باہر جاتے تھے، مکے کے باہر جاتے تھے، وہاں ٹینٹ لگاتے تھے، ٹینٹ لگانے کے بعد وہیں پر بھوکے مر جاتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے سفر نہیں کرتے تھے وہ لوگ، کیونکہ اگر سفر بھی کرے تو جو ہے نا ڈر ہوتا تھا کہ دشمن حملہ کرے، دشمن حملہ کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے نا مکے والے، ان کے پاس جتنا کھانا تھا وہ کھاتے تھے، اس کے بعد جو ہے نا وہ پورے خاندان والے جا کر جو ہے نا مکے کے تھوڑا باہر ٹینٹ لگاتے تھے، وہاں بھوکے مر جاتے تھے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ الذی، جو اطعمہم، جو آپ کو کھلایا، من جوع، بھوک سے، یعنی کہ آپ بھوک میں تھے، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اللہ نے آپ کو رزق سے نوازا۔ اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد لوگ سفر کرنا شروع کر دیے، وہاں سے آپ کو رزق آنے لگا، وہی اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الفیل کا واقعہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں مکے والے جو ہے نا جب بھوک آتی تھی وہ مردہ کو کھاتے تھے، مردے باڑی کو جو ہے نا، انسان کی باڑی کو خود کھاتے تھے زمانے جاہلیت میں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مکے والے بہت زیادہ بھوک ہو گئے،
اصحاب الفیل کے واقعے سے پہلے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سفر وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے. اس وقت جو ہے نا حبشہ سے کچھ لوگ کھانا لے کر آتے تھے، مکے والوں کو کھلاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ الذی جو اطعمہم، ہم نے تم کو کھلایا من جو، بھوک میں، آپ بھوک سے تھے، اللہ نے حبشہ سے کچھ لوگوں کو بھیجا جو آپ کو جو ہے نا کھانے کا انتظام کرتے تھے. حبشہ سے لوگ کھانا تیار کر کے لا کر جو ہے نا مکے والوں کو کھلاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اس نعمت کو بھی تم یاد کرو، اللہ ہی نے کھلایا. الذی اطعمہم من جو، تم بھوک میں تھے، حبشہ کے کچھ لوگ جو ہے نا کھانا لے کر آپ کو کھلاتے تھے. اس کے بعد یعنی کہ گویا کہ 3 تفسیر ہو گئے. ایک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ نے آپ کو جو ہے نا آپ کے رزق میں برکت دے دیا. دوسری جو تفسیر تھی کہ وہ مکے والے جو ہے نا بھوک کی وجہ سے ان کے گھر میں کھانے کا جو ہوتا تھا وہ کھاتے تھے، کھانے ہونے کے بعد مکے سے تھوڑا باہر جا کر ٹینٹ لگاتے تھے، پورے خاندان والے بھوکے جو ہے نا مر جاتے تھے. تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ الذی اطعمہم من جو، یعنی کہ ایک مرتبہ مکے والے بہت زیادہ بھوکے ہو گئے تھے، ان کے پاس وہ جو مردے کھانے لگے، تو اللہ نے ایسے وقت جو ہے نا حبشہ سے کچھ لوگوں کو بھیجا، وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے. یہ تمام چیز اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نعمت ہم نے تم کو دی ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، وہ ہے کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس تم جو ہے نا اللہ کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع کا مطلب بھوک، وآمنہم، اللہ نے آپ کو امن و امان میں رکھا، من خوف، ڈر سے. یعنی کہ ابرہا کا بھی ڈر تھا، لیکن اللہ نے ابرہا کو بھی ہلاک کر کے آپ کو سکون دے دیا. معلوم ہے کوئی آپ بستی میں رہتے ہیں، کوئی بستی میں آپ کو حملہ کرنے والا تو آپ کو ڈر رہتا ہے. اللہ نے ابرہا کو بھی ہلاک کر دیا، اب تمہارے دلوں میں ڈر بھی چلا گیا اور آپ کے دلوں میں اب سکون ہے، اطمینان ہے. سکون و اطمینان یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت. وہی اللہ نے فرمایا کہ وآمنہم، اللہ نے آپ کو سکون دیا، من خوف، ڈر سے. آپ لوگ ابرہا سے ڈرتے تھے، بلکہ جو ہے نا جب مکے سے جب سفر کرنے نکلنے جاتے آپ، وہاں جو ہے نا اس سے ڈرتے تھے، آپ چوروں سے ڈرتے تھے. جب اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد اللہ نے ابرہا کو بھی ہلاک کر دیا، آپ لوگوں کے دلوں سے ڈر بھی چلا گیا. اور جب آپ سفر بھی کرتے ہیں کوئی چور آپ کا مال نہیں چراتا ہے، کیونکہ آپ مکے والے ہیں. یہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، سکون کی جو نعمت ہے، بھوک کو مٹا دیا اللہ نے، کھانے کا انتظام کیا. اللہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، وہ کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، فلیعبدوا رب ھذا البیت. ہاں یہاں ایک اور جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے نا اس فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جو، اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تم عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی. اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اطعمہم من جو، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، وآمنہم من خوف، اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے دور رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے گا. ہم کو ڈر ہے نا کہ یہ لوگ ہم کو کیا کر دیں گے، اگر یہ حکومت آئے تو ہم کو کیا ہوگا، ظلم ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ فلیعبدوا، اگر آپ توحید پر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. بس اللہ نے فرمایا کہ فلیعبدوا، امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ فلیعبدوا، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے فائدہ کیا ملے گا؟ اطعمہم من جو، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. وآمنہم من خوف، اللہ تعالیٰ دشمنوں کا جو ڈر ہے ہمارے دلوں سے نکال دے گا. یعنی کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ توحید پر رہو. اگر آپ توحید پر رہیں گے تو اللہ، جیسا کہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا جو واقعہ پیش آیا تھا، جو جادوگر جب انہوں نے اسلام قبول کی، فرعون نے دھمکی دی کہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کو کٹ کر دیں گے. اس کے باوجود بھی جادوگر نے جو ہے نا کہا کہ نہیں، ہم جو ہے نا فرعون موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کیا کر دیا؟ فرعون کو ہلاک کر دیا. وہ جادوگر جو ہے نا امن و امان میں رہے. یعنی کہ اگر آج بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں بھی آپ سکون سے رہے تو توحید پر رہو، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سکون ملنا ہے، آپ کو آپ کی زندگی میں سکون چاہتی ہے تو آپ توحید پر رہو. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اگر آپ شرک نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا سکون اطمینان کی نعمتوں سے نوازے گا. اب بلکہ کئی مسلمان جو ہے نا آج کل جو ہے نا شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جتنا آپ توحید پر رہیں گے اللہ اتنا ہی جو ہے نا آپ کی حفاظت کرے. جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الکفایۃ علی قدر العبودیہ، جتنا آپ اللہ کی عبادت کریں گے، جتنا آپ توحید پرست رہیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ 100% توحید پرست ہیں، اللہ تعالیٰ 100% آپ کی حفاظت کرے گا. 80% آپ توحید پرست ہیں، اللہ تعالیٰ 80% آپ کی حفاظت کرے گا. جیسا کہ یہاں فلیعبدوا رب ھذا البیت، جتنا آپ اللہ کی عبادت کریں گے، توحید پر رہیں گے، اطعمہم من جو، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو کھلائے گا. وآمنہم من خوف، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے دشمنوں کا ڈر نکال دے گا. یعنی کہ یہ سورت بڑی عظیم جو سورت ہے. سب سے پہلے اصحاب الفیل اور جو ہے نا جیسا کہ سورہ فیل اور سورہ قریش کو عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک ہی سورت سمجھتے تھے، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ جو ہے نا اسے ایک ہی سورت سمجھ کے جو ہے نا مغرب میں پڑھے تھے.
اس کے بعد اصحاب الفیل کا واقعے سے مکے والوں کو کیا کیا فائدہ ملا. سب سے پہلے لإیلاف قریش، اللہ نے قریش کے قبیلوں کے دلوں میں جو نفرت تھا اللہ نے اسے نکال کر تمام قریش کے قبیلے آپس میں مل گئے. دوسری جو نعمت اللہ نے اصحاب الفیل کے واقعے سے مکے والوں پر جو کیا تھا وہ ہے کہ رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافی مطلب وہ عادت بن گئی. اس کے بعد جو ہے نا اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد مکے والے یمن کو جاتے تھے، بڑے آسانی کے ساتھ سفر کرتے تھے. کوئی چور بھی اگر آتا ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے تو مکے والے بولتے تھے کہ دیکھیے بھائی ہم مکے والے، تو چور خود وہاں سے چلا جاتا تھا کیونکہ چور کو معلوم تھا کہ اللہ نے مکے والوں جو اصحاب الفیل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اس وجہ سے جو ہے نا یعنی کہ اتنا اللہ نے نعمتیں کی تھی. اس نعمت کو دے کر اللہ تعالیٰ صرف ایک بات پوچھتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے مکے والے تم اس رب کی عبادت کرو جو کعبۃ اللہ کا جو رب ہے، تم اس کی عبادت کرو. اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو اللہ نے فرمایا کہ اطعمہم من جوع، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے جو یہ جو مال نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مال سے نوازے گا. وآمنہم من خوف، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے جو ہے سکون دے گا، اطمینان دے گا. یہ عظیم صورت ہے. اس یہاں جو بات بتائی گئی کہ رحلۃ الشتاء والصیف، مکے والے جو ہے نا ٹھنڈی کے موسم میں یمن کو جاتے تھے اور گرمی کے موسم میں یہاں جاتے تھے فلسطین کو. کیوں؟ بزنس کے لیے، تجارت کے لیے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ سب سے پہلے سفر کی جو شروعات کی تھی مکے والے اس طرح مر رہے تھے، بھوک سے مر رہے تھے. ہمارے نبی کے خاندان میں سے آپ دیکھیں گے محمد بن آپ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم ہی نا. وہ سب سے پہلے جب دیکھتے ہیں کہ مکے والے جو نا اس طرح جو ہے نا بھوک سے مر رہے تھے تو انہوں نے ایک پلان کیا، تمام مکے والوں کو جمع کرے اور کہا کہ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا یمن کو جائیں گے، مکے سے باہر جا کر تجارت کام کریں گے. جب وہ تجارت شروع کرے ان کے مال میں سب جو ہے نا برکت شروع ہو گئی. وہاں سے مکے والے جو ہے نا ان کی بزنس میں برکت میں یہاں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مال ملنے لگا. اللہ نے یہ تمام نعمت دے کر اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، بس تم اللہ کی عبادت کرو. یہ اس صورت سے ایک اور جو بات معلوم ہوئی وہی کہ لإیلاف قریش، اللہ نے قریش کے دلوں کو جما دیا. یعنی کہ گویا کہ پورے قریش مل گئے. جب تک نفرت رہے گا تو طاقت بکھر جائے گی. قریش کو اللہ نے فرمایا کہ گویا کہ ہم نے قریش کے قبیلے، جیسا کہ قریش میں بھی کئی قبیلے تھے، کئی خاندان تھے، یہ ہمارا خاندان، یہ ہمارا، نفرت پیدا ہو گیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ لإیلاف قریش، ہم نے قریش کے دلوں کو ملا دیا، اس میں محبت پیدا کر دیا. جب تک جماعت کی شکل میں رہیں گے تو طاقت رہے گی. جب جو انسان جماعت اپنے آپ کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا. جب پورے قریش آپس میں مل گئے تو ان کی ایک طاقت بن گئی. پورے مکے پر جو نا قریش حکومت کرتے تھے. تو قریش کا ایک اور جو معنی ہے وہ ہے کہ جم جانا، وہ ہے کہ جم جانا. یہ عظیم صورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.